اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خوب بحث جاری تھی کہ آخری آیت اور آخری سورہ نازل ہونے والا کون سا ہے۔ نبی کریم پہ جو آخری آیت اتری نازل ہوئی وہ کون سی آیت ہے، اور آخری سورہ جو نبی کریم پہ نازل ہوا وہ سورہ کون سا ہے۔ تو آیت کے بارے میں دو نظریے تھے کہ آخری آیت جو نازل ہوئی ہے، ایک تو یہ تھی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 281، دوسرے آیے اکمال تھی۔ ٹھیک، دو نظریہ تھا۔ سورہ کے بارے میں بھی دو نظریہ تھا، ایک یہ تھا کہ سورہ نصر آخری سورہ ہے جو نازل ہوا، دوسرا نظریہ یہ تھا کہ سورہ براءت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سورہ نصر سورہ براءت سے پہلے نازل ہوا ہے۔ سورہ نصر سورہ براءت سے پہلے نازل ہوا ہے، کیونکہ سورہ نصر فتح مکہ کے موقع پر، جس کو عام الفتح کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت کے 8ویں سال، اور سورہ براءت فتح مکہ کے بعد نازل ہوا۔ تو جو فتح مکہ سے پہلے نازل ہوا یہ پہلے ہوگا، جو بعد میں نازل ہوا تو سورہ براءت جو ہے وہ بعد میں ہے، اور سورہ نصر پہلے ہے۔ لیکن جب آپ ان دونوں قول کو جمع کریں گے تو جمع کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ آخری سورہ کامل جو نازل ہوا ہے وہ سورہ نصر ہے، اور آیات کے اعتبار سے جس سورہ کی کچھ آیتیں سب سے لاسٹ میں نازل ہوئی ہیں وہ ہے سورہ براءت۔ سورہ براءت کی ابتدائی آیتیں لاسٹ میں نازل ہوئی ہیں، تو آیتیں نازل ہوئی، پورا سورہ تھوڑی آخر میں نازل ہوا ہے، تو بات دونوں صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں۔ سورہ نصر آخری سورہ ہے جو مکمل نازل ہوا ہے، اور سورہ براءت وہ سورہ ہے جس سورہ کی آیتیں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو کمال کے اعتبار سے سورہ نصر ہے، اور آیتوں کے اعتبار سے سورہ براءت ہے۔ اس کے بعد اب بات آ جاتی ہے کس کی؟ آیت کی۔ سورہ والا تو مسئلہ حل ہو گیا کہ سورہ نصری وہ آخری سورہ ہے جو بطور کامل نازل ہوا ہے۔ ٹھیک، اب سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 281 ہے، ٹھیک، وہ آیت ماوردی کے روایت کے مطابق سال حجۃ الوداع میں منی میں نازل ہوئی۔ سال حجۃ الوداع یعنی اللہ کے نبی جو آخری حج کے لیے مکہ گئے ہیں، تو اس موقع پر میدان منی میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ٹھیک، اگر ایسا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان منی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 نازل ہوئی ہے تو آخری آیت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیہ اکمال حجۃ الوداع سے فراغت کے بعد جب واپس ہو رہے تھے تب نازل ہوئی، تو پہلے حج ہے بعد میں واپسی ہے، تو واپسی پر جو آیت نازل ہوگی وہی آیت تو آخری ہوگی۔ بنابراین نمی تواند آخری آیه باشد، زیرا آیه اکمال پس از بازگشت پیامبر از حجۃ الوداع در غدیر خم بین راہ نازلت۔ پس گفته ابن باز یعقوبی صحیح تر به نظر می رسد۔ وہ جو یعقوبی نے کہا تھا کہ آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ آیہ اقبال ہے، تو یعقوبی کا قول زیادہ صحیح ہے۔
اس کے بعد کہتے ہیں کہ زیرا سورہ براءت پس از فتح مکہ در سال 9 سورہ مائدہ در سال 10 ہجرت سال حجۃ الوداع نازل شدہ، علاوہ بر آن سورہ مائدہ مشتمل بر یک سری احکام است کہ پایان جنگ و استقرار اسلام نمی رساند، بے ویجہ آئے اکمال کی از پایان کار رسالت خبر می دہد و با آخرین آیت در آخرین سورہ تناسب دارد۔ اس کے علاوہ ایک دلیل اور بھی ہے آئے اکمال کی آخری آیت ہونے کی۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ سورہ مائدہ ایک ایسا سورہ ہے کہ جس سورہ کے اندر کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں، پایان جنگ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اسلام کے مستقر ہونے کی باتیں کی گئی ہیں، اور خود آیہ اکمال کار رسالت کے تمام ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ آیہ اکمال کار رسالت کے تمام ہونے کی خبر دے رہے، اور سورہ مائدہ کیا ہے؟ یہ آخری سورہ، آخری سورہ میں آخری آیت موجود ہو، یہ زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ ابھی تک تو بات چل رہی تھی کہ آخری سورہ سورہ نصر ہے یا سورہ براءت ہے، اب یہ لاسٹ میں آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ سورہ مائدہ آخری سورہ ہے، اور اسی سورہ کے اندر آیہ اکمال ہے، اور آیہ اکمال میں جیسا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن میں دین سے راضی ہو گیا، نعمت تمام کر دی، یعنی گویا بتانا چاہتا ہے کہ اب کار رسالت تمام ہو گیا ہے۔ تو اب دلیل یہ دے رہے ہیں کہ سورہ مائدہ تقریباً آخری سورہ ہے، اور آخری سورہ میں آخری آیت کا ہونا زیادہ مناسبت رکھتا ہے، لہذا اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے اور یہ پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ آیہ اکمال ہی آخری سورہ ہے۔ لیکن سوال اب یہ ذہن میں آتا ہے کہ سورہ مائدہ کیسے آخری سورہ ہو گیا؟ کہ آخری سورہ جیسے وہی سورہ براءت والا کہا تھا، جیسے سورہ براءت والا کہا تھا کہ سورہ براءت وہ سورہ ہے کہ جس سورہ کی آیتیں آخر میں نازل ہوئی، نہ کہ مکمل سورہ نازل ہوا ہے۔ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں آخری سورہ کامل سورہ نصر، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، یہ تو بات واضح ہے کہ در عام الفتح نازل شد، کہ جو فتح مکہ کے موقع پر 8ویں ہجرت میں نازل ہوئی، وآخرین آیے کی پایان کار رسالت را خبر می دہد، اور آخری آیت جو کار رسالت کے تمام ہونے کی خبر دے رہی ہے، آیے اکمال اس، وہ آیے اکمال ہے، گرچہ ممکن اس بے اعتبار آیات الاحکام، اگرچہ یہ بات ممکن ہے کہ آیات الاحکام کے، چونکہ اس میں احکام بیان کیے گئے ہیں، آخرین آیے واتقوا یوما ترجعون فی الی اللہ باشد، در سورہ بقرہ ضبط و ثبت شدہ است۔ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی یہ امکان پایا جاتا ہے کہ آخری آیت جو سورہ بقرہ کی 281 ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو، یعنی مسئلہ بالکل کنفرم نہیں ہوا آیتوں کے حوالے سے، سورہ کے حوالے سے تو بات کنفرم ہو گئی کہ سورہ نصر مکمل نازل ہونے والا آخری سورہ ہے، لیکن آخری آیت کون سی ہے؟ دو نظریے، اور پھر دونوں نظریے میں کسی حد تک آیے اکمال والے نظریے کو استحکام دیا گیا ہے، اس پر اعتبار زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی صاحب کتاب نے آخر میں آ کر کے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ سورہ بقرہ کی 281 جو آیت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آخری آیت ہو۔ آخری آیت، اب سوال یہ ہوگا کہ آخری آیت ہے تو سورہ بقرہ میں کیوں ہے؟ آخری آیت ہے تو کسی آخری سورہ میں، جیسا کہ اوپر کہا کہ مناسب یہی ہے کہ آخری سورہ آخری آیت آخری سورہ میں ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ
آخری آیت ہو سکتی ہے کہ آخری آیت ہو اور اسے سورہ بقرہ میں جگہ دے دی گئی ہو، ثبت کر دی. ایسا بہت ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ پہلے کی آیت بعد کے سورہ میں، بعد کی آیتیں پہلے کی رکھی گئی. چلیں بہر صورت تو یہ مسئلہ تمام ہو گیا. اب آئیے سورہ مکی و مدنی و فوائد شناخت آنہا. سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کی بحث اور فائدہ کیا ہے اس کا. اگر آپ یہ جان لیتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا تو کیا حاصل ہو جائے گا آپ کو. یہ سورہ مدنی ہے، اگر اس کا علم آپ کو ہو گیا تو اس علم سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. ظاہر سی بات اگر فائدہ نہ ہوتا تو یہ مکی اور مدنی کی بحث کیوں کی جاتی ہے. قرآن قرآن ہے، چاہے مکہ میں نازل ہو چاہے مدینہ میں. سورہ سورہ ہے نا. ہر سورہ کی اپنی خاصیت ہے، اس کے خاص اپنے احکام و مسائل ہے. جو کچھ بیان کیا گیا ہمارے لیے تو سب حجت ہے نا. ہم کو سب کو ماننا ہے، سب پہ عمل کرنا ہے. مکی اور مدنی ہونے سے کیا ہمیں لینا دینا ہے نا. مکی ہے تب بھی قرآن اللہ کا کلام ہے، مدنی ہے تب. ہم یہ جان لیں کہ یہ مکے میں نازل ہوئی یا نہ جانے کیا فرق پڑتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے. قرآن فہمی میں آپ کے فرق پڑے گا. اس سے مدد ملے گی کہ آپ آیات کے معنی اور مفاہیم کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے. سمجھ رہے ہیں. بہت سارے عقائد کے اور فقہ کے مسائل ایسے ہیں کہ جو سوروں یا آیتوں کے مکی اور مدنی ہونے کے علم پر منحصر ہیں. جب تک کہ آپ یہ نہیں جانیں گے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، وہ کلامی یا فقہی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوگا. بات سمجھ لیں. بڑی اہمیت. چلے دیکھتے ہیں بس تو بتائیں گے ساری چیزیں. یکی از مسائل مہم علوم قرآنی مسئلہ شناخت سورہ مکی و مدنی. کہنے علوم قرآنی کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کی شناخت اور پہچان ہے. تشخیص آنہا بدلائل ذیل ضروری. کہہ رہے ہیں کہ سوروں کی تشخیص نیچے دیے گئے دلائل کی بنیاد پر ضروری ہے. آسان لفظوں میں کہا جائے کہ سوروں کی شناخت و معرفت کیوں ضروری ہے، اس کی دلیلیں ہیں. ان دلیلوں کی بنیاد پر، کن دلیلوں کی بنیاد پر؟ نمبر 1 شناخت تاریخ و مخصوصاً تسلسل آیات و سورے و تدریجی بودن نزول آنہا از طریق شناخت سورہ مکی از مدنیس. انسان پیوستے در ان جستجوست تا ہر حادثے تاریخی را بشناسد در چه زمانی و در کجا اتفاق افتاده، عوامل و اسباب پدید آورنده آنچه بوده است. بدین طریق دانستن سورہ و آیہ مکی و تشخیص آنہا از آیہ و سورہ مدنی از اہمیت بسزائی در فہم تاریخ تشریعات اسلامی برخوردار ہے. کہنے کی تاریخ کے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کی شناخت اور جن تاریخ پر اعتبار سوروں کے مدنی اور مکی ہونے کی شناخت پر منحصر ہے. یعنی جب تک کہ آپ کو سوروں کے مکی یا مدنی ہونے کا علم نہیں ہوگا، آپ اس اسلامی تاریخ کو نہیں سمجھ سکتے جس کو سمجھنا آپ چاہیں. کون سا حادثہ کہاں واقع ہوا ہے، مکے کا ہے یہ واقعہ کہ مدینے کا ہے. ایک اسلامی واقعہ ہے، فرض کر لو بطور مثال ایک اسلامی واقعہ رونما ہوا، ٹھیک. اس اسلامی واقعے کو آیت میں بھی ذکر کیا گیا ہے. اب وہ حادثہ وہ واقعہ مکے کا یہ مدینے کا کیسے سمجھیں گے؟ آیت مکی مدنی. جب تک کہ آپ یہ نہیں سمجھیں گے. مثلا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، واقع فیل فرض کر لو، اسے مثال دے رہا ہوں.
ٹھیک، پورے ایک سورہ میں ہے نا. اب یہ فیل کا واقعہ کہاں رونما ہوا ہے؟ اسلامی تاریخ ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. تو یہ کہاں پہ واقع ہوا ہے؟ حالانکہ یہ تو واضح ہے، میں اسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. چونکہ بات کعبے کی ہے تو کعبہ مکے میں ہے، تو یہ تو اسی آدمی سمجھ لے گا. لیکن بعنوان مثال ایسی فرض کر لو کہ نہیں پتا آپ کو، ایک واقعہ تھا، اب یہ مکے میں ہے یا مدینے میں ہے، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب سورہ کی پہچان ہوگی تو خود بخود سمجھ جائیں گے. سورہ اگر مکے میں نازل ہوا ہے اس کا مطلب کہ یہ واقعہ مکے میں. سورہ مدنی ہے اور مدنی سورہ میں اس واقعے کا ذکر ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ سورہ یہ واقعہ مدنی. سوروں کی شناخت سے تاریخ کی شناخت کی جا سکتی ہے. جب سوروں کی معرفت ہوگی، سورہ کی شناخت ہوگی کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی، تو وہ اسلامی تاریخ کا بھی علم آپ کو ہو جائے گا کہ یہ مکے میں واقع ہوا ہے یا مدینے میں واقع ہوا ہے، اس کے علل و اسباب کیا تھے، کیوں آخر یہ واقعہ رونما ہوا ہے، یہ تمام چیزیں. خلاصہ کلام ایک جملے میں کہا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ساری اسلام کی تاریخ ایسی ہیں کہ جن کا سمجھنا سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کے شناخت کے اوپر منحصر ہے. جب تک کہ آپ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا علم حاصل نہیں کریں گے، اس اسلامی حادثے یا تاریخ کا علم آپ کو نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ کچھ تاریخی باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا سوروں کے سمجھنے پر منحصر ہے. جب سورہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مکی یا مدنی، تو وہ حادثہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، وہ اسلامی تاریخ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، دیکھیں شناخت تاریخ، تاریخ کی شناخت، تاریخ کی معرفت و مخصوصاً تسلسل آیات، خاص طور پر آیتوں کا تسلسل و سور اور سوروں کا تسلسل، آیتوں کا اور سوروں کا تسلسل و تدریجی بودن نزول آنہا، اور آیتوں اور سوروں کا تدریجاً نازل ہونا، از طریق شناختن سورہ مکی از مدنیس، وہ سوروں کے مکی اور مدنی شناخت کے اوپر منحصر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب تک کہ آپ سوروں کے مکی مدنی ہونے کو نہیں پہچانیں گے، ٹھیک، سوروں اور آیتوں کے تسلسل کو اور ان کے نزول کی ترتیب کو بھی آپ نہیں پہچان سکتے. ایک انسان پیوستے در ان جستجو، انسان ہمیشہ اس بات کی جستجو اور تلاش میں رہے کہ ہر حادثے تاریخی رب شناست، کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ ہر تاریخی حادثے کو پہچانے کہ کون سا تاریخی حادثہ کس وقت اور کہاں پر واقع ہوا ہے، اس کے عوامل، اس کے اسباب کیا تھے، تو اس طریقے سے بدین طریق دانستن سورہ و آئے مکی و تشخیص انہا از آئہا، تو اس کا پہچاننا یعنی تاریخ کا اس طریقے سے ہوگا کہ آپ پہلے سوروں کو اور آیتوں کے ان کے مکی اور مدنی ہونے کے اعتبار سے پہچانیں. جب آپ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کو پہچان لیں گے تو کون سا واقعہ کہاں پر کب کیوں واقع ہوا ہے اس کو بھی پہچان لیں گے. لہذا سوروں کی شناخت اسلامی تشریعات کی تاریخ کو سمجھنے میں مددگار ہے. نتیجہ تاریخ اسلام کو سمجھنے کے لیے سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کو سمجھنا پڑے گا. یہ اتنا چھوٹا جملہ یاد رکھیں آپ. اس تاریخ اسلام کو سمجھنے کے لیے سوروں کی شناخت ہونا ضروری ہے. ٹھیک مولانا؟ در فہم تاریخ تشریعات اسلامی برخوردار است، یعنی اسلامی تشریعات کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے
سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کی تشخیص ضروری ہے، بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ جب آپ سوروں کو پہچانیں گے کون سورہ مکی اور مدنی ہے تو اسلامی تشریعات کو بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، یہ فہم محتوائے آیت در استدلال ہائے فقہی و استنباط احکام نقش اساسی دارت۔ دوسرا فائدہ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے سے کی شناخت سے جو آپ کو ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ آیت کے محتوا کو، آیت کی دلالت کو، آیت کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے اور اسے فقہی استنباط میں دلیل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئے یا مدینہ۔ جب تک کہ آپ کو یہ علم نہیں ہوگا کہ یہ مکے میں نازل ہوا یا مدنی میں، آپ آیت کو اور اس کی دلالت کو نہیں سمجھ پائیں گے، اور استنباط حکم شرعی میں آپ اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ اگر دلیل کے طور پہ پیش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، سمجھ رہے ہیں، پھر استنباط میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ کچھ فقہی احکام کے استنباط میں آیت کو دلیل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مکی اور مدنی ہونے کو پہچانا جائے۔ جب تک کہ آپ سورہ کے مکی اور مدنی کا علم نہیں ہوگا، جب تک آپ اسے استنباط حکم شرعی میں دلیل کے طور پہ نہیں لا سکتے۔ السلام علیکم، سمجھ میں آ رہی؟ چلیے یہ دوسرا رہنے دیں، انشاءاللہ جو اس کو کل پڑھا جائے گا۔